سریا کا گھرانہ بہت دیندار تھا۔ سارے بچے نماز روزے کے پابند تھے۔ عامر کی شادی ایک ماڈرن لڑکی سے ہو گئی جس نے آہستہ آہستہ عامر کو بھی نماز سے دور کر دیا اور وہ صبح 10 بجے تک سویا رہتا۔ سریا انہیں اٹھانے جاتی تو بہو کہتی ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، لہٰذا ہمیں تنگ نہ کیا کرو۔ ایک دن سریا نے غصے میں عامر کے اوپر پانی پھینک کر کہا اٹھو نماز پڑھو، تو اس کمبخت نے اماں کو زوردار تھپڑ دے مارا اور وہ زمین پر جا گری اور وہ روتی ہوئی کمرے میں جا کر سجدے میں جا گری۔ عامر اور اس کی بیوی اٹھ کر جیسے ہی کمرے سے باہر آئے تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ فجر کی اذان پر سریا کی آنکھ کھلی تھی۔ فوراً سے وہ اٹھ بیٹھی اور اٹھنے کی دعا پڑھی اور وضو کرنے کے بعد اپنے بیٹے عامر اور چھوٹی بیٹی عائشہ کو بھی اٹھا دیا۔ عامر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد چلا گیا۔ سریا اور عائشہ نے گھر ہی نماز ادا کی۔ اس کے بعد دونوں قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگیں۔ جب عامر مسجد سے واپس آیا تو عائشہ فوراً سے کچن میں جا کر ناشتہ بنانے لگی۔ عامر آتے ہی ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کیں۔ عائشہ نے ناشتہ بنا دیا تھا۔ عامر نے ناشتہ کیا اور اپنے آفس کی تیاری کرنے لگا۔ سریا نے شروع سے ہی اپنے بچوں کو دینی ماحول دیا تھا۔ عامر جب آفس چلا جاتا اور عائشہ اسکول چلی جاتی تو سریا گھر کے کاموں میں لگ جاتی۔ شام کو اس کے پاس محلے کے بچے قرآن پاک پڑھنے آتے تھے۔ ہر وقت اس کے گھر سے قرآن پاک پڑھنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ پورا محلہ سریا کی بہت تعریفیں کرتا تھا، اس کی نیک نامی کے گن گاتا تھا، لیکن بہت جلدی برسوں کی کمائی ہوئی عزت پر پانی بھر چکا تھا۔ عامر کو نوکری کرتے ہوئے ایک ہی سال گزرا تھا کہ جب اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ وہ اپنی کولیگ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سریا نے کہا کہ عامر تم جانتے ہو ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے اور جو لڑکی نوکری کرتی ہے یقیناً وہ باپردہ تو نہیں ہوگی۔ عامر کہنے لگا کہ جب ہمارے گھر میں آئے گی تو ہمارے حساب سے ہی رہے گی۔ پلیز اماں، مجھے وہ بہت پسند ہے اور اس کی اجازت ہمارا دین ہمیں دیتا ہے۔ اس کی والدہ کہنے لگی کہ عامر شادی زندگی کا بہت اہم فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے اسے جذبات میں رہ کر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ فیصلہ غلط ہو جائے تو پوری زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ تم اچھے طریقے سے سمجھ کر فیصلہ کرو۔ میں نے تو تمہارے لیے کنیز کی بیٹی جویریہ کو پسند کیا تھا، نہایت دھیمے مزاج کی اور دیندار بچی ہے، پردہ بھی کرتی ہے، ہمارے گھر کے ماحول میں گھل مل بھی جائے گی اور اس کے آنے سے ہمارے گھر میں برکت بھی ہوگی۔ لیکن عامر کہنے لگا کہ نہیں، وہ اپنی کولیگ سے ہی شادی کرے گا۔ سریا نے بس ایک شرط رکھی تھی کہ پہلے اس لڑکی سے پوچھ لو کیا وہ تمہاری خاطر یہ قربانی دے سکتی ہے، کیونکہ میں اپنے گھر کا ماحول خراب نہیں ہونے دوں گی۔ عامر کہنے لگا کہ وہ ویسا ہی کرے گی جیسا ہم کہیں گے۔ سریا نے بیٹے کی خاطر یہ کڑوا گھون بھی پی لیا۔ جب وہ رشتہ لینے کے لیے ماہم کے گھر گئی تو ان کا آزادانہ ماحول دیکھ کر سریا کے ہوش اڑے تھے۔ ماہم کھلے بال چھوڑے، لپسٹک لگائے، تیار ہوئے، دوپٹہ گلے میں ڈالے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ بڑی بے تکلفانہ انداز میں باتیں شروع کیں۔ عامر کا نام بھی لیتی رہی۔ عامر نے کہہ کر بھیجا تھا کہ آپ نے رشتہ پکا کر کے آنا ہے، اس لیے سریا نے اس کا رشتہ عامر کے ساتھ پکا کر دیا۔ ماں بھی ایسی ہی ماڈرن تھی، چھوٹے چھوٹے بال کٹوائے ہوئے تھے، میک اپ فل کیا ہوا تھا۔ اس کا تو والد بھی بلا تکلف سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ سریا نے فوراً سے چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اس کا باپ کہنے لگا کہ ہمیں عامر بہت پسند ہے اور ہمیں اپنی بیٹی کی پسند پر ناز ہے، اچھا شریف لڑکا ہے۔ سریا کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ باپ اور بیٹی میں ایسی بے تکلفی ہو کہ وہ اپنی پسند کا اظہار اپنے والد سے کھلے عام کرے۔ ان کے گھر میں تو کوئی شرم و حیا کا رواج ہی نہ تھا۔ بہرحال عامر کی ضد کی وجہ سے سریا نے اس کا رشتہ ماہم کے ساتھ طے کر دیا۔ ان لوگوں کو شادی کی بھی بہت جلدی تھی۔ سریا سے صاف کہہ دیا کہ مہندی جیسی فضول رسم وہ لوگ نہیں کریں گے۔ اس بات پر بھی کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ جب سریا بارات لے کر پہنچی تو ان لوگوں کے فیشن دیکھ کر بڑی پریشان ہوئی تھی۔ اول تو انہوں نے خواتین اور مردوں کا الگ الگ انتظام بھی نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ ہمارے ہاں کی خواتین پردہ کرتی ہیں، لیکن مرد عورت ایک ہی ہال میں تھے اور عورتوں نے فل فیشن کر رکھا تھا، جیسے کہ شادی پر نہ آئی ہوں، کسی فیشن شو پر آئی ہوں۔ فینسی جوڑے، گہرے گہرے گلے، بنا دوپٹے کے وہ ادھر سے ادھر ایسے پھر رہی تھیں جیسے کہ ماڈلنگ کر رہی ہوں۔ نکاح کے بعد جب دودھ پلائی کی رسم ہونے لگی تو ماہم کی بہنیں اور سہیلیاں عامر کو گھیرا ڈال کر بیٹھ گئیں۔ اس کا ہاتھ بڑی بے تکلفی سے پکڑ لیا۔ وہ کافی گھبرایا ہوا تھا۔ آج تک عامر نے کسی بھی لڑکی کو ہاتھ تک نہیں ملایا تھا
اور یہاں اس کی سالیاں اور ماہم کی سہیلیوں نے عامر کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، پیسے مانگ رہی تھیں کہ جوتا چھپائی کرنے لگیں۔ دودھ پلائی کے الگ پیسے لیے۔ ثریا کو بہت غصہ آیا تھا کیونکہ یہ ساری رسمیں غیر مناسب تھیں جنہیں مسلمانوں نے اپنا رکھا تھا۔ رخصتی کے وقت جب ماہم نے اپنی مٹھی میں لے کر چاول پیچھے پھینکے تو ثریا دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ رزق کی ایسی بے حرمتی رسم کے نام پر ثریا کو پسند نہیں آئی تھی، لیکن انہوں نے ساری رسمیں ادا کیں۔ بہرحال گاڑی میں بٹھا کر ثریا ماہم کو اپنے گھر لے آئی۔ محلے کی جو خواتین بارات میں ساتھ گئی تھیں انہوں نے بڑی باتیں سنائیں۔ کہنے لگیں، ثریا تم نے تو ساری زندگی سب کو دین کا سبق پڑھایا ہے اور بہو کیسی لے کر آئی ہو۔ دیکھ نہیں رہی ان کا ماحول کتنا الگ ہے، یہ تو تمہارے گھر میں کبھی بھی رہ ہی نہیں سکتی۔ لیکن ثریا کہنے لگی کہ آہستہ آہستہ خود ہی ہمارے ماحول میں ڈھل جائے گی۔ رخصتی اس نے جلدی کروائی تھی کیونکہ کہتی تھی کہ دیر تک فنکشن انسان دیکھے تو صبح فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ گھر میں آتے ہی عائشہ نے اپنی بھابھی کو اس کے کمرے میں بٹھایا تھا، پھر باہر آ گئی۔ کچھ دیر بعد عامر کمرے میں چلا گیا۔ عامر کی تنخواہ بہت اچھی تھی، اس لیے اسے کمرے میں اے سی تک لگوایا تھا۔ دونوں ماں بیٹی سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ عائشہ کہنے لگی، اماں مجھے تو ان لوگوں کے گھر کا ماحول بالکل اچھا نہیں لگا، شادی پر بھی بڑی بے حیائی دکھائی تھی، محلے والوں نے بہت باتیں سنائی ہیں۔ ثریا کہنے لگی، تم دل برا مت کرو، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ دونوں ماں بیٹی سو چکی تھیں۔ صبح فجر کی اذان کے وقت ثریا نے عامر کے دروازے پر دستک دی۔ انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ 2-4 بار دستک دینے کے بعد دونوں ماں بیٹی نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگیں۔ عامر کی نماز قضا کیا ہونی تھی چھوٹ ہی گئی۔ ثریا کو بہت غصہ آیا تھا۔ صبح صبح اس نے ناشتہ بھی بنایا تب بھی کمرے کا دروازہ نہیں کھلا، حالانکہ وہ عامر کو سمجھا چکی تھی نکاح سنت ہے اور سنت کی خاطر فرض کی ادائیگی کا خیال رکھنا تمہاری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ تب تو میری ہر بات پر یہی کہتا رہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارے گھر کا جیسا ماحول ہے وہ بھی ویسا ہی ماحول اپنائے گی۔ لیکن ابھی اسے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے کہ عامر نے فجر کی نماز چھوڑ دی تھی۔ دونوں ماں بیٹی نے اکیلے ہی ناشتہ کیا تھا۔ دوپہر کے 12 بجے جا کر دروازہ کھلا تھا۔ ثریا بہت شرمندہ تھی، جوان بیٹی گھر میں تھی اور بیٹے بہو کو ذرا بھی اس بات کا خیال نہ تھا۔ عامر کمرے سے باہر آ گیا اور ناشتہ مانگنے لگا۔ نئی نئی شادی تھی اس لیے ثریا نے بڑے ضبط کا مظاہرہ دکھایا۔ عامر سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ثریا کہنے لگی، بہو ناشتہ نہیں کرے گی؟ کہنے لگا، وہ ابھی آرام کرے گی، سو رہی ہے، خود ہی اٹھ کر ناشتہ بنا لے گی، ویسے بھی اسے سادہ ناشتہ پسند نہیں، جو کہے گی میں اسے لا دوں گا۔ 4-5 دن گزر گئے لیکن بہو کا طور طریقہ نہیں بدلا۔ وہ دن چڑھے 12، کبھی 1 بجے اٹھ کر کمرے سے باہر آتی، ویسے ہی بال گیلے اور بکھرے ہوئے ہوتے اور کچن میں اپنے لیے کافی بنانے لگتی۔ ثریا نے ایک دن اسے اپنے پاس بٹھا کر پیار سے سمجھایا۔ کہنے لگی، دیکھو بیٹا، سر پر دوپٹہ رکھنے سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، میں اور عائشہ بھی سر پر دوپٹہ رکھتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، مجھے تو دوپٹے سے سخت چڑ ہے، میں دوپٹہ نہیں پہن سکتی، میرا دم گھٹتا ہے۔ یہ سن کر ثریا کہنے لگی کہ آہستہ آہستہ کوشش کرو گی تو تمہیں عادت ہو جائے گی۔ پھر ثریا کہنے لگی، تم نماز بھی نہیں پڑھتی۔ یہ بات سن کر ماہم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگی، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں کیا وہ دوسروں پر احسان کرتے ہیں؟ ارے پڑھ رہے ہیں تو اپنے لیے نماز پڑھ رہے ہیں نا، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، ان کا یہ ٹھیکہ تھوڑی ہے کہ سب کو نماز کا درس دینے لگیں۔ پھر کہنے لگی، اماں جی، میں زندگی اپنے حساب کے مطابق ہی گزارنے کی عادی ہوں اور ویسے ہی گزاروں گی۔ اللہ کو اپنی نمازوں کا حساب میں نے خود دینا ہے، آپ نے تو میری قبر میں نہیں اتر کر جواب دینا، اس لیے آپ اپنا طریقہ جاری رکھیں، لیکن مجھے آج کے بعد ایسا درس دینے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اس نے تو ثریا کو 2 ٹکے کا جواب دے دیا تھا۔ ثریا تو اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ رات کو عامر آفس سے واپس آیا تو ماہم بالکل تیار کھڑی تھی، فینسی لباس پہنا ہوا تھا، میک اپ فل کیا ہوا تھا، بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگی، 5 دن ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، آج مجھے باہر کھانا کھلانے کے لیے لے کر جاؤ۔ عامر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تم عائشہ کا برقع پہن لو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، عامر، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی تھی کہ میں ایسا سب کچھ نہیں پہن سکتی، میرا دم گھٹتا ہے۔ عامر کہنے لگا، اچھا بڑی سی چادر اوڑھ لو، لیکن ماہم نے اس پر بھی انکار کر دیا۔ ثریا صحن میں کھڑی تھی، کہنے لگی، دیکھو بیٹا، یہ ہمارے گھر کے طور طریقے نہیں ہیں، ہمارے گھر کی بچیاں یوں میک اپ کیے بے شرموں کی طرح باہر نہیں جاتیں، یا تو تم برقع پہنو یا پھر گھر پر رہو،
یہ سن کر ماہم نے عامر کو بڑے غصے سے دیکھا تھا۔ کہنے لگی یہ کیا دقیانوسی قسم کی باتیں ہیں۔ عامر سے کہنے لگی مجھے ایسے ہی باہر لے کر جاؤ۔ کچھ دیر تو عامر اسے دیکھتا رہا، سمجھانے کی کوشش بھی کرتا رہا، لیکن جب وہ نہیں مانی تو پھر اسے ویسے ہی لے گیا۔ پورے محلے والوں نے دیکھا تھا کہ ثریا کی بہو کس طرح سے بے شرموں کی طرح شوہر کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گئی ہے۔ اگلے روز محلے کی خواتین نے آ کر ثریا سے کہا ہم تو تمہیں بہت شریف عورت سمجھتے تھے اور ہمارے دل میں تمہاری بڑی عزت تھی، لیکن بھائی تم نے تو بہو کو بہت آزادی دے رکھی ہے۔ ثریا کہنے لگی کہ ماڈرن گھرانے سے آئی ہے، آہستہ آہستہ ہی ماحول کو اپنائے گی۔ محلے کی خواتین کہنے لگیں ہمیں تو ایسا نہیں لگتا۔ بہرحال اسی رات کو ثریا نے عامر سے بات کی کہ اب اپنی بیوی کو کہو کہ ہمارے گھر کے حساب سے چلے۔ عامر کہنے لگا کہ وہ صاف انکار کر چکی ہے، اس لیے آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ ثریا کہنے لگی تم نے تو شادی سے پہلے بڑے دعوے کیے تھے کہ اس کو اپنے مطابق چلاؤں گا، اب کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اماں میں نے سمجھایا تو ہے، اب کیا اس کا گلا دبا دوں یا اس پر ہاتھ اٹھاؤں؟ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، آرام سے ہی سمجھا سکتا ہوں۔ میں نے سمجھایا لیکن وہ نہیں مانتی تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ثریا کہنے لگی پھر تم نے اپنا طور طریقہ کیوں بدل لیا؟ 4 دن سے تمہاری فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے، صبح مسجد نہیں جاتے اور نہ ہی عشاء کی نماز پڑھنے جاتے ہو، آتے ہی کمرے میں گھس جاتے ہو۔ تمہارے اندر بھی کیا شرم و حیا ختم ہو گئی ہے؟ جوان بہن گھر ہے، کچھ تو لحاظ کیا کرو۔ شادی کے شروع کے دن تھے اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن تمہیں خود ہی سوچنا چاہیے، مجبوراً مجھے ہی کہنا پڑ رہا ہے۔ عامر کو ماں کی باتیں بہت بری لگی تھیں، کہنے لگا ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا کہ میری نماز قضا نہ ہو، لیکن ماہم کو خدا کے لیے کوئی بھی لیکچر نہ دیجیے گا، وہ بہت چڑھتی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ عامر کی نمازوں میں کمی آنے لگی تھی۔ اکثر وہ کبھی فجر چھوڑ دیتا، کبھی عشاء چھوڑ دیتا۔ پہلی بار حیرت کا جھٹکا ثریا کو اس وقت لگا جب عامر نے پینٹ شرٹ پہنی۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا کہ عامر یہ سب کیا ہے، تم نے شلوار قمیض کیوں نہیں پہنی؟ کہنے لگا اماں آفس میں جاتا ہوں وہاں سب ایسے ہی کپڑے پہنتے ہیں اور صرف میں نے ہی شلوار قمیض پہنی ہوتی ہے، سب کے سامنے بڑی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، پھر شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر رکھو، ایسا لگتا ہے میں آفس میں نہیں بلکہ مسجد میں جا رہا ہوں۔ میرے دوست میرا بڑا مذاق اڑاتے ہیں۔ ثریا کہنے لگی کہ اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے، یہ تو سنت کا طریقہ ہے، بیٹا اس میں شرم کرو گے تو پھر دین پر کیسے چلو گے؟ اب تک بھی تو تم چلتے آ رہے تھے۔ کہنے لگا اب تک سب کچھ برداشت کر رہا تھا، اب اور نہیں ہوتا مجھ سے، مجھے سکون سے رہنے دو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آہستہ آہستہ عامر کی شلوار قمیض کم ہونے لگی تھی، وہ اکثر آفس میں پینٹ اور شرٹ پہن کر جانے لگا۔ ایک بار ماہم عامر سے کہنے لگی تم نے کیا اپنے منہ پر یہ داڑھی لگا رکھی ہے؟ مجھے ایسے مردوں سے سخت نفرت ہے، تم اسے صاف کروا لو۔ یہ سننا تھا کہ ثریا کا صبر جواب دے گیا۔ کہنے لگی عامر خبردار، جو تم نے داڑھی منڈوانے کی بات کی تو تمہاری بیوی نے تو تمہارا بیڑا غرق کر دیا ہے، تمہاری دنیا بھی بگاڑ رہی ہے اور تمہاری آخرت بھی، اس لیے میں کہتی تھی کہ ایسی لڑکی سے شادی مت کرو، لیکن تمہیں تو جیسے میری بات سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی، تم ہر بات اس کی ماننے لگے ہو اور اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگا اماں آپ نہ جانے کس دور کی باتیں کر رہی ہیں، آج کل کا دور دیکھیں، لوگ کیسے زندگی جی رہے ہیں، اب کیا ساری زندگی یہی سب کچھ ہوتا تھوڑی رہے گا؟ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو بدلنا چاہیے، آپ ہمارے معاملات میں نہ بولا کریں۔ ثریا نے ایک زوردار تھپڑ عامر کے منہ پر مارا تھا، کہنے لگی بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ یہ دیکھ کر ماہم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، لیکن عامر چپ رہا۔ ثریا کہنے لگی تم مجھ سے کیا کہہ کر اس لڑکی کو بیاہ کر لائے تھے کہ تم اسے اپنے طور طریقے سکھاؤ گے، لیکن تم نے تو اپنا حلیہ بدل لیا۔ عامر اگر تم نے داڑھی منڈوانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں سارے لحاظ بھول جاؤں گی۔ عامر اپنے کمرے میں چلا گیا، ماہم بھی اس کے پیچھے گئی اور کہنے لگی توبہ توبہ، تمہاری ماں کو تو ذرا بھی لحاظ نہیں، ارے جوان بیٹے کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ عامر یہ عزت ہے تمہاری تمہارے گھر میں، ہمارے گھر میں تو ہمارے بڑے بھائی کی بات پر ہمارے ماں باپ چپ ہو جاتے ہیں، مجال ہے کہ ہماری ماں نے بڑے بھائی کے سامنے کسی بات پر اعتراض کیا ہو، تمہاری ماں نے تمہاری عزت کا کباڑا کر دیا، لیکن کوئی چھوٹے بچے تھوڑی ہو، اگر یہی ہاتھ میری ماں نے میرے بھائی پر اٹھایا ہوتا تو وہ تو میری ماں کو اچھا سبق سکھاتا، ہمارے گھر کا ایسا ماحول نہیں ہے۔ بھائی ویسے تو تمہاری ماں دیندار بنی پھرتی ہے،
یہ کہاں لکھا ہے کہ جوان اولاد پر ہاتھ اٹھاؤ؟ میں نہیں جانتی تھی کہ تمہاری ماں کی نظر میں تمہاری یہ عزت ہے۔ توبہ توبہ۔ ماہم کی باتیں سن کر عامر کو لگا جیسے اس کے ساتھ اس کی ماں نے بڑی زیادتی کر دی ہے۔ اس کو اپنی ماں سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ میری ماں میری دشمن ہے، اس لیے اب وہ سریا کی باتوں پر کان نہیں لگاتا تھا۔ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ جب عامر اپنی داڑھی بھی منڈوا کر آ گیا۔ سریا نے بڑے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ جیسے ہی اس سے پوچھنے لگی تو کہنے لگا، اماں میرے معاملات میں آج کے بعد دخل اندازی مت دینا۔ اور عامر کا لہجہ اتنا بلند تھا کہ سریا چپ سی ہو گئی۔ کہنے لگا، اماں آج کے بعد مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی مت کرنا، پھر شکایت نہ کرنا کہ میں نے آگے سے کیا کہا اور کیا کیا۔ آج تک عامر نے کبھی اتنی اونچی آواز میں اپنی ماں سے بات نہیں کی تھی۔ ماہم اپنے کمرے کے دروازے کے باہر ہاتھ باندھے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ عائشہ اور سریا کی نظر جب اس پر پڑی تو دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ بہو گھر میں آئی تو گھر کا ماحول بدل کر رہ گیا۔ سریا نے عامر سے بات چیت چھوڑ دی تھی، اس کی بیوی کو بھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ ایک بار شام کو جب بچے قرآن پاک پڑھنے آئے تو اس وقت ماہم سو رہی تھی۔ بچوں کا شور سن کر وہ آج تو باہر آ گئی اور بچوں کو ڈانٹنے لگی۔ کہنے لگی، تم لوگوں نے کیا شور مچا رکھا ہے؟ چلو اٹھو اور اپنے گھر جاؤ، خبردار جو آئندہ یہاں پر آئے۔ بچے حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ سریا کہنے لگی، یہ گھر میرا ہے اور میں شروع سے ہی بچوں کو یہاں قرآن پاک پڑھاتی ہوں۔ تمہیں شور لگ رہا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی کیا؟ تمہارے اندر خدا کا ذرا بھی خوف نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے یہ لیکچر مت سناؤ، ان بچوں کو بولو نکلے یہاں سے۔ اب یہ عامر کا گھر ہے اور میں اس کی بیوی ہوں، اس لیے میرا اس گھر پر حق ہے۔ میں یہاں پر یہ سب نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے تو بچوں کو بازو سے پکڑ کر دھکے دینے شروع کر دیے کہ چلو نکلو یہاں سے۔ سارے بچے گھر سے باہر نکل گئے۔ سریا رونے لگی۔ یہ بات جب اس نے رات کو عامر کو بتائی تو عامر کہنے لگا، ماہم نے بالکل ٹھیک کیا، ویسے بھی کل کو وہ امید سے ہو جائے گی تو اسے دوپہر کو آرام کرنا ہوگا اور بچوں کے شور کی وجہ سے اس کی نیند میں خلل پیدا ہوگا۔ آپ کو تو خود ہی اس بات کا احساس کرنا چاہیے تھا۔ اگر اس نے کہہ دیا تو کیا غلط کیا؟ سریا کہنے لگی، اگر تم نے دین کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے پیچھے لگ کر ماڈرن زندگی گزارنی ہے اور معاشرے کو اور دنیا کو ہی دیکھنا ہے تو تم اپنا انتظام کہیں اور کر لو، کیونکہ بچے بھی آئیں گے اور یہاں پر قرآن پاک کی تعلیم بھی دی جائے گی۔ تم چاہو تو اپنی بیوی کو لے کر کہیں اور جا سکتے ہو۔ ماہم کہنے لگی، ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ اس گھر پر ہمارا پورا حق ہے اور ہم اسی گھر میں رہیں گے۔ آپ کو زیادہ ہی مسئلے مسائل ہیں تو آپ ہی محلہ اور گھر چھوڑ کر چلی جائیں۔ سریا کہنے لگی، یہ میرے شوہر کا گھر ہے، میں بھلا کیوں چھوڑ کر جانے لگی؟ ماہم کہنے لگی، تو یہ عامر کے باپ کا بھی گھر ہے، ہم بھی اسی گھر میں رہیں گے اور ویسے ہی رہیں گے جیسے ہم رہنا چاہتے ہیں۔ اس بار عامر نے ماہم کو کہا تھا کہ تم چپ ہو جاؤ اور کمرے میں جاؤ۔ پھر کہنے لگا کہ اماں آپ گھر میں فساد مت ڈالو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسی رات سریا نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آگ جل رہی ہے اور آگ کا کنواں ہے اور عامر کو اس میں پکڑ کر گھسیٹ کر لایا جا رہا ہے اور سریا چلا رہی ہے کہ میرے بیٹے کو یہاں مت پھینکو، اور عامر چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کو آگ میں گرایا جاتا سریا کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دور دور فجر کی اذانیں بھی ہونے لگیں۔ اسے یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے میرے بیٹے کو آگ کا عذاب ہی نہ ہو، اس لیے اس نے عامر کا دروازہ بجانا شروع کر دیا، لیکن دروازہ ماہم نے کھولا۔ وہ نیند میں تھی۔ کہنے لگی، کیا مصیبت ہے، کیوں دروازے کو کھٹکا کر ہماری نیند خراب کی ہے؟ لیکن سریا نے کچھ نہ سنا۔ پانی کا جگ لیا اور عامر کے اوپر پھینک دیا اور کہا، اٹھ کر نماز پڑھ لے۔ لیکن عامر جیسے ہی بکھلا کر اٹھا، ماہم کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے جو تمہاری ماں نے کی ہے، یہ کون سا طریقہ ہے جگانے کا؟ سریا بہت پریشان تھی۔ اس سے پہلے کہ عامر کو اپنا خواب سناتی، اس نے اپنی ماں کو مارنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا، بڑھیا میں تم سے تنگ آ گیا ہوں، تم نے میری زندگی کو اجیرن بنا کر رکھ دیا ہے۔ عامر نے اپنی ماں کو 2 تھپڑ مارے تھے۔ وہ تو حیرت سے دیکھتی رہ گئی، رونے لگی اور پھر اسے دھکا دے کر کہا، نکلو میرے کمرے سے باہر، آئندہ میرے کمرے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، سجدے میں رو رو کر دعائیں کرنے لگی کہ میرے بیٹے کو آگ کا عذاب نہ ملے اور وہ نیک راستے پر آ جائے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، ماہم کے پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ تڑپنے لگی۔ یہ دیکھ کر عامر فوراً سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی بچہ دانی میں رسولیاں ہیں جو کہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں اور اگر آپریشن نہ کیا گیا تو پھٹ جائیں گی۔
عامر نے فوراً ہی اس کا آپریشن کروایا، لیکن وہ کبھی بھی بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ جب آپریشن کے بعد ماہم کو ہوش آیا تو رونے لگی اور کہنے لگی شاید اللہ نے مجھے اس نعمت سے اس لیے محروم کیا کیونکہ میں نے اللہ کو ناراض کرنے والے سارے کام کیے تھے۔ پھر ثریا اور عائشہ سے رو رو کر معافیاں مانگنے لگی، اللہ کے سامنے بھی رو رو کر اپنی غلطی کی معافی مانگی، لیکن اس کو اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ عائشہ کی شادی ہوئی تو اللہ نے اسے جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا۔ اس نے ایک بیٹا عامر کو دے دیا۔ یہ دیکھ کر ماہم رونے لگی، کہنے لگی کہ میں نے تو تم لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا اور تم اپنا بچہ مجھے دے رہی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ جب آپ نے اپنی زندگی کو بدل لیا اور دین کو سمجھ لیا، اللہ سے بھی معافی مانگ لی اور ہم سے بھی، تو دلوں میں نفرت پیدا کر کے رکھنے کا کیا فائدہ؟ عائشہ نے بڑے پن کا مظاہرہ دکھایا تھا۔ ماہم رونے لگی اور عامر بھی اب ماں کی بات پر سر جھکاتا تھا اور اپنے کیے کی معافی بھی مانگ چکا تھا۔